بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. پروردگار عالم کے بزرگ و برتر نام سے ابتدا کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں درود و السلام محمد و آل محمد پر، تمام محبتیں اور تمام خلوص بارگاہ محمد و آل محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی دعا کرتے ہوئے، بیزاری اختیار کرتے ہوئے، ان کی ولایت کے جو منکرین ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے، اور جو ان کے محبان ہیں ان کے لیے صلوات پڑھتے ہوئے، پروگرام کوثر ولایت میں لندن واٹفورڈ اسٹوڈیو سے لائیو آپ سب کی خدمت میں جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تمام اہل حق، اہل دین، اہل شعور، اہل علم، اہل قرآن، اہل ولا، سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ کچھ ایپیسوڈز کے وقفے کے بعد اس پروگرام کی تقریباً 10 سے زیادہ حصے جو ہے آپ کے سامنے ملاحظہ پیش کر چکی ہوں میں، اور مختلف قرآنک اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ ان مفاہیم تک پہنچنے کی کوشش ہے، گو کہ یہ ناتوانی عقل بھی ہے اور ناتوانی شعور بھی ہے اور ناتوانی تحقیق بھی ہے کہ ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں جب انسان کچھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ لفظوں کو جوڑا جائے، مفاہیم کو، اتنے خوبصورت لفظ عربک ورژن کے ساتھ جو حدیث قدسی ہے، حدیث پیغمبر ہے یا کلام الہی ہے، اس کو کس طرح تفسیر میں ترجمہ کر کے، ٹرانسلیشن کر کے اس کو آسان لفظوں میں آپ تک پہنچایا جائے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی طالب علمانہ کوشش، اور اس کوشش کا مقصد بھی جتنے بھی ہمارے اہل ولا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہماری جتنے بھی مولا کے چاہنے والے، سیدہ پاک کے چاہنے والے، اس پروگرام کے ذریعے ان کے عقیدے اور اعتقاد کو اور توانائی اور مضبوطی اور جو ہے طاقت اور اس کا رنگ نکھر جائے، اور اس ولا میں جو ہے وہ جدت آ جائے، اس ولا میں نکھار آ جائے، اس ولا میں جو ہے وہ صفا پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے۔ یہی ریزن ہے اس پروگرام کے اندر اول سے لے کے آخر تک صرف اور صرف کچھ ظاہری مفاہیم اور کچھ بڑی ہی چھوٹی کوشش کے ساتھ باطنی مفاہیم، ظاہر میں کچھ نظر آنے والی چیزیں اور کچھ وہ چیزیں جن کو اگر باطن میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے فلسفے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، یا ایکچولی اس گفتگو سے خدا کو کیا حاصل ہے،
یا ہمارے عقیدے اور اعتقاد کے مطابق ہمارے عمل کو اس کا کون سا رنگ پہنچے گا، کون سا فیول پہنچے گا، کون سی انرجی پہنچے گی، طاقت پہنچے گی. یہ اس پروگرام کے اندر مین جو میں سرو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ through the meanings of کوثر ولایت we need to try our best to understand کہ کوثر کے احاطے میں کیا کیا کچھ ہے، کوثر کہاں کہاں محیط ہے، اور پھر جب ایک نقطہ دوسرے نقطے میں منتقل ہوتا ہے، ایک وجود، ایک طاقت، ایک نور، ایک قدرت، ایک ظہور، ایک ظاہر جب ایک مرکز سے دوسرے مرکز تک آتا ہے، جب ایک نقطہ دوسرے نقطے میں منتقل ہوتا ہے، جب ایک نور دوسرے نور میں منتقل ہوتا ہے، جب ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہوتی ہے چیز، تو وہ پھر اس وجود سے اس وجود تک کوثر کا ولایت تک سفر ہے. اور دونوں جو مقام ہیں، دونوں جو عہدے ہیں، دونوں جو عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، دونوں کا احاطہ لامحدود ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کا احاطہ قدرت، احاطہ خیر اور وہ لامتناہی نعمات الہی اور علوم اور بصیرت، فہم، شعور، خیرات، نور، جتنے بھی سلسلے ہیں فیوضات الہی کے، وہ تمام سلسلے اس عطائے پروردگار جو کہ رب دو عالم خدائے منان ذوالجلال والاکرام کی عطا بطرف حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب کی طرف جو وہ عطاؤں کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ جیسے جب ہم رحمان کے بارے میں اس تشریح کو دیکھتے ہیں یا اس مفاہیم کو دیکھنے کی یا رحمت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیشہ جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، اس کو بھی رحمان کے لفظ کو بھی صیغہ مبالغہ قرار دیتے ہیں کہ جہاں پر اس رحمت کو بے انتہا دیکھا گیا ہے، یعنی جس کی حد معین نہ کی جا سکے. تو اسی طرح یہ کوثر کے سیغے کو بھی صیغہ مبالغہ قرار دیا گیا. علماء، مفسرین اور جو بہترین قلم سے اور علم سے تحریر کرنے والے لوگ تھے ان کی زبان مبارک سے. ہمارا فرض 2 سے 3 چیزیں، چونکہ ایام ولادت باسعادت ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور ایسے ایام میں جہاں پہ میں یہ کہوں کہ کلام، حرف اور صوت سب ہیں ناتواں، بولیں تو کیسے اور لکھیں تو کیسے اور کہیں کچھ کہاں، سب چیزوں میں انسان جو ہے وہ یہاں پر بحثیت طالب علم میں گناہگار اس چیز کو احساس کرتی ہوں. جبکہ وجود کلمہ اور حرف و صوت سے پہلے تیرا ظہور تھا یہاں سے وہاں. کلام، حرف، صوت سب کچھ ہے ناتواں. کوئی بھی چیز، قلم بھی ناتواں، کلام بھی ناتواں، حرف، لفظ، سارے رنگ اس کے بعد ہے، سارے حرف اس کے بعد ہے، سارے قلم اس کے بعد ہے،
سب کچھ اس کے بعد ہے. سہمے ہوئے ہیں حرف تیرے لیے یہ دیکھ کر، سہمے ہوئے ہیں حرف تیرے لیے یہ دیکھ کر، جلال حق بن کر تو ظاہر ہوئی کہاں کہاں. یہ رسول اللہ کی رسالت کی جاں، امامت کی جاں، ولایت کی پہچان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. 3 پوائنٹس کو آپ سب کی خدمت میں بینگ اے اسٹوڈنٹ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. مقصد آپ کے ذہن میں جو رہے کہ کوثر کا احاطہ کہاں پر ہے، کدھر کدھر ہے. پہلا حدیث مبارک، اول شیء خلقہ من خلقہ الشیء الذی جمیع الاشیاء منہ وہو الماء وجعلنا من الماء کل شیء حی. سب سے پہلے خلقت میں جس چیز کو خلق کیا گیا اور تمام اشیاء میں جو شے سب سے پہلے خلق ہوئی وہو الماء، وہ پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے اس کے بعد پھر ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا. بہت آگے نہیں جاؤں گی، نچوڑ کر آپ تک بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ وجود مبارک عہدہ مبارک کوثر وہ عطائے پروردگار برسول اللہ جو کوثر ہے، مائے معین حیات پورے انسانیت کے لیے. کوثر کے احاطے میں وہ ماء معین، جسے سورہ ملک کی آخری آیت کو آپ جا کر پڑھیں گے تو آپ اس ماء معین تک پہنچ جائیں گے. ماء معین حیات کوثر کے ذریعے، تو کوثر کا ظہور ماء معین میں، ماء معین ہی نہیں تھا، ماء معین بنا جب وجود نور مقدس کوثر، وہ خیر، وہ ولائی، وہ مولائی تأثیر، وہ حب اور خالصیت کی تأثیر ماء معین سے جب گزرتی ہے. پانی جب اس تاثیر سے گزرتا ہے، جب اس پروسیس سے گزرتا ہے، جب احاطہ کوثر میں آتا ہے تو ماء معین بن جاتا ہے. اور ماء معین وہ حیات ہے جو ابدی ہے، وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہے، وہ حیات ہے جس کے لیے فنا نہیں، وہ حیات ہے جس کے لیے تباہی نہیں، وہ حیات ہے جس کے لیے ہلاکت نہیں. تو جتنے بھی سلسلے اب اس ظہور کو، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا کر سوچنے کی کوشش کریں. میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ تک صرف پوائنٹس کو دے سکتی ہوں. اگر اہل ولا ہیں، مقصد بھی یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نقطہ رکھا جائے، کوئی پوائنٹ رکھا جائے، تو اس کو اس ولائی اور خالصتاً جو ایک سچا اور محب کا جذبہ ہوتا ہے، جو خالص جذبہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی پہچان ہے. جب ہر زندہ چیز اپنے اندر اس حضور کو پہچان لے جو کوثر کی خیرات ہے، جو وجود کوثر کی برکت ہے، جو وجود کوثر کی عطا کی ہوئی ہے، جو وجود کوثر کی دی ہوئی ہے، جو زندگی، جو زندہ ہونا، جو احساس، لمس، سینسٹیوٹی،
جینے کے سارے ہنر، جینے کی ساری تمنائیں، جینے کے سارے سارے رنگ. اللہ اکبر. کتنی بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہدیہ دیا، ایسی عطا فرمائی کہ وہ عطا ہر عطائے پروردگار اس عطا کے ذریعے عطا ہوئی. کوئی عطا اس عطا کے بغیر عطا ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ اس کا مصدر خزانہ الہی، معدن وہ نور الہی ہے، وہ نور پروردگار ہے جہاں سے وجود کوثر نکلا ہے. تو اب وجود کوثر پھر اس تمام خیرات کے ذریعے، ہر خیر کے ذریعے، وہ ہمارے جینے کا طریقہ ہو، وہ ہماری نمازیں ہو، ہماری سوچ ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہماری فطرت ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا کردار ہو، ہماری ریسیٹیشن ہو، ہمارے لفظ ہوں، ہمارا سونا جاگنا ہو، ہمارے رویے ہوں، ہماری محبتیں ہوں، ہمارے ایموشنز ہوں، ہماری جابز ہوں، ہمارا جینے کا روزگار ہو، ہماری تجارت ہو، ہمارے گھر ہوں، ہمارے باہر ہوں، ہماری جتنی بھی زندگی ہمارے ارد گرد ہے، تمام چیزوں میں ایکچولی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ خیر، وہ برکت جو ہمیں خزانہ برکت سے ملی ہے، اور وہ برکت کا خزانہ جو الہی خزانہ ہے، اس الہی خزانے سے جو برکت کوثر کی صورت میں پیغمبر کو ملتی ہے، وہ ہر برکت کا وہ مرکز ہے، اور وہ اس مرکز سے کبھی جدا نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو آگے چل کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اس مرکز سے جدا نہیں. اور اگر ہمیں اس لقائے الہی تک پہنچنا ہے، لقاء اللہ تک پہنچنا ہے، اگر ہم نے اس ربوبیت کی طرف، اس معرفت الہی کی طرف، اس خدا شناسی کی طرف، اس رب شناسی کی طرف، اس اللہ شناسی کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف سفر کرنا ہے، تو پھر جتنا ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس وجود کوثر کی، اس وجود بابرکت کی، اس عہدہ بابرکت کی، اس خیر کی، اس خیرات کی، اس عطائے الہی کی، جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا، اور جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اتنی انڈرسٹینڈنگ آسان ہوگی. جتنا ہم سچے ہوں گے اتنی انڈرسٹینڈنگ آسان ہوگی. جتنا ہم پاک ہوں گے اتنی انڈرسٹینڈنگ آسان ہوگی. اتنا ہمارا جو رابطہ ہے، جو ہماری محبت ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہماری سانسیں ہیں، جو ہماری سماعتیں ہیں، جو ہماری جو ہے دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ بھی، اور جو سننے کی ساری طاقتیں جو ہیں، وہ جب تک اس کوثر ولائی سے دھل نہیں جاتی، لقاء اللہ، لقاء الہی ممکن نہیں ہے. بارگاہ الہی میں بازیابی، اللہ کی بارگاہ میں رسائی ممکن نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، ماننا ہوگا، پہچاننا ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے بار بار دستک دی قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے، کبھی سورہ کوثر کے ذریعے، کبھی سورہ دہر کے ذریعے، کبھی مباہلہ کی آیات کے ذریعے، مختلف ذریعے، کبھی آیت تطہیر کے ذریعے دستک دے کر لوگوں کو بتایا کہ پاکوں کا راستہ یہ ہے، محبت کرنے والوں کا راستہ یہ ہے، اخلاص والوں کا راستہ یہ ہے. تمام خلوص یہاں سے جاتا ہے، تمام محبتیں یہاں سے نکلتی ہیں، تمام مودتیں یہاں سے نکلتی ہیں، تمام رحمتیں یہاں سے نکلتی ہیں، تمام جذبے یہاں سے نکلتے ہیں، تمام معرفتیں یہاں سے نکلتی ہیں، ہر رسائی یہاں سے نکلتی ہے، ہر وسیلہ یہاں سے نکلتا ہے، ہر مقام اور بلندی یہاں سے نکلتی ہے، ہر فضیلت یہاں سے نکلتی ہے، ہر عظمت یہاں سے بنتی ہے، ہر بزرگی یہاں سے نکلتی ہے. ہر چیز کا راستہ یہی ہے. ہمیں بس اس برکت کو سوچنا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے کہ جب لقاء الہی کی طرف لے جانے والے وہ تمام فیوزات الہی، وہ حقائق لاہوتی، جبروتی، ملکوتی، ناسوتی، اور تمام نعمات دنیوی اور تمام نعمات اخروی
سب آثار جتنے بھی آثار ہیں نعمتوں کے سب اثرات کوثر کے اندر جمع ہیں۔ ہمارے پروگرام میں کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی جی، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بھی سید اولاد علی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سید جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، وہ سب مسلمانوں کے لیے، کل امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بھی کسی ایک فرقے کے ساتھ بیٹھ جائے اور فرقہ واریت میں چلے تو پھر یہ امت کدھر جائے گی؟ میں تو کہہ رہا ہم بہن بھائی کہتے ہو کہ جو سید ہیں کم از کم اس پاکستانی اپنی قوم کو اس فرقہ واریت سے نکالیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا جو میسج ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچاؤ، ان کو دوزخ سے پہنچاؤ، وہ اصل کام کرے۔ اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ تھوڑا اس پہ تبصرہ کریں۔ میں یہی کہوں گی کہ جن کے دل میں اور وجود میں عشق آل محمد اور ان کی اس آل رسول کا فخر ہے، وہ عمل کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ جس میں عمل نہیں ہے نا، عمل سید اور سردار بناتا ہے۔ جو سادات ہوں لیکن عمل اس کا بالکل بھی سادات والا نہیں ہے، وہ آخرت پہ کس بات پہ فخر کرے گا کہ اس نے ایک بھی افتخار اپنے نسب کا نہیں نبھایا۔ تو یہاں پر آپ کا جو سوال ہے اس کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ ایک اینگل سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سادات کو آل رسول کی حیثیت سے اپنے کردار کو مضبوط اور قومی بنانا چاہیے۔ اگر کالر چلے گئے ہیں تو وہ پھر میری بات سن رہے ہوں گے۔ قومی بنانا چاہیے، ہاں، قومی کردار بنانے کے لیے دل بھی قومی ہونا چاہیے، جذبے بھی قومی ہونے چاہیے، حوصلے بھی قومی ہونے چاہیے، زبان بھی قومی ہونی چاہیے، سوچ بھی قومی ہونی چاہیے۔ یہ جو انفرادیت ہے پھر خود کو ضرب دینی پڑتی ہے، خود کو صفر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان قوم کے لیے اٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مائنس پہ لے جاتا ہے، صفر پہ لے جاتا ہے۔ پھر نہ اس کی نیند ہوتی ہے، نہ اس کے خود کے دن ہوتے ہیں، نہ اس کے خود کے رات ہوتے ہیں، نہ اس کی خود کا کھانا ہوتا ہے، نہ اس کا خود کا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اپنے جذبوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی جو حوصلہ ہوتا ہے اس کو قوم کا حوصلہ بنا کر چٹان بن کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے اخلاص والے لوگ جو اپنے آپ کو ضرب دے کر اور صفر کے درجے پر رکھ کر قوم کے سامنے آتے ہیں، ایسے لوگوں کا اور پھر دل ان کے اگر عشق محمد و آل محمد سے سرشار ہوں۔ آج اگر دنیا میں میرے برادر اتنا کچھ جو چل رہا ہے، یہ نہ سوچئے صرف فرقہ واریت کی بنیاد ہے۔ فرقہ واریت ایک نام دے دیا گیا ہے، ساری پیسے کی دوڑ ہے، سب پیسہ، سب تجارت ہے۔ وہ چاہے دبئی کا جو ہے برج خلیفہ ہو، یا پھر سعودی عرب کا کوئی خلیفہ، یا پھر کوئی کویت اور جارڈن اور یا کسی بھی اور ملک کا خلیفہ جو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے اپنے کرندوں کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی تجارت ہے۔ وہاں نہ دین ہے، برائے نام دین ہو سکتا ہے، نہ اخلاص ہے اور نہ ہی فرقہ، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ غیب سے ایسے نائب، ایسے حجت الہی کو بھیج، ایسے امام کو بھیج جن کے لیے ہم سب انتظار کریں، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں کہ ہم ان کا ظہور دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔